بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے آج ایک اور بہت پیارا سا موضوع لے کر، ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں ہم لوگ خواہش بہت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ سوچتے بہت کم ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز جو ہے زندگی کی خاص، یہ بہت قیمتی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج ہم لوگ بات کریں گے خوشی کی اور انسان کی جذباتی صحت کی، جسے آپ ایموشنل ہیلتھ کہتے ہیں، اور آپ اسے ذہنی صحت بھی کہہ سکتے ہیں. میں ذہنی صحت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کری کہ آپ لوگ پھر وہ ماہر نفسیات والا وہ کچھ سمجھ لیں گے، یا آپ لوگ یہ سمجھیں گے شاید ہم لوگ نفسیاتی جو مسائل ہیں یا امراض ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم نفسیات کے کانٹیکسٹ میں ضرور بات کریں گے بیکاز ہمارا ذہن ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم لوگ جذبات کی بات کریں گے کہ جذبات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں کیسے ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے ہاتھ میں ہونا کتنا ضروری ہے، اور وہ ہماری پوری جو زندگی ہے اس کی کوالٹی پر کتنا ایفیکٹ کر سکتا ہے، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے. ناظرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی یہ نہیں سوچتے کہ ماں سوائے پیشہ اختیار کرنے کے، کوئی خاص پروفیشن لینے کے، کوئی خاص ڈگری لینے کے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اوورآل مجموعی طور پہ جو ہماری زندگی ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کون سا راستہ لینا ہے. ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، اوکے، یہ پیشہ ہے. ہمیں انجینئر بننا ہے، یہ ایک پیشہ ہے. ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے، لیکن اچھا انسان بننے کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے ثقافتی، معاشرتی اور مذہبی عناصر ہوتے ہیں. تو ہمیں کس طرح کا اچھا انسان بننا ہے. 1947 سے لے کر سن 2018 تک ہمارے پاس ایک عبدالستار عید ہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں فلنتھراپی کا کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات دینے والا ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ 2018 میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ عمرہ کرنے اور زیارتیں کرنے کے لیے گئے ہیں. تو ہمارا مذہب کی طرف رجحان بھی ہے. ناظرین، 2014 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سروے ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تمام مسلم ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی اور دینی توازن رکھنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. تو ان ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ایک اور اچھی چیز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. سن 2018 رواں سال کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک ورلڈ ہیپینس رپورٹ شائع کی گئی ہے. یہ پچھلے 12 سال سے شائع ہو رہی ہے، اور تقریباً 192 ممالک ہیں اس وقت دنیا میں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو 192 میں سے 156، 160، 152 اتنے ممالک جو ہیں ان کا سروے کیا جاتا ہے مختلف اداروں اور آرگنائزیشنز کے ذریعے، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ 75 نمبر پہ سٹینڈ کرتا ہے 156 کنٹریز میں سے. تو ہم نے جو پوزیشن گین کی ہے وہ دیٹ از 80th، 80ویں پوزیشن ہے ہماری. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھی بات یہ اس طرح سے ہے کیونکہ ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ایک قوم اور ایک ملک ہونے کی حیثیت سے، اور اس بات کو بہت سال ہو چکے ہیں. ہماری ایک پوری نسل پروان چڑھی ہے یہ دیکھتے ہوئے، ایک پوری نسل ہماری مڈل ایج کی طرف آ گئی ہے نوجوانی سے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم وار آن ٹیرر کو فائٹ کر رہے ہیں. اس کا ہمیں معاشی نقصان بھی ہے، ہمیں جانی نقصان بھی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر تک جو ہے وہ دہشت گردوں کے حملے بھی ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم خوشی کے پیمانے میں اپنے ہمسایہ ممالک سے بہت بہتر ہیں. انڈیا جی 133 نمبر پہ ہے، افغانستان 145 نمبر پہ ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک ایران جو ہے، جو ایک بڑی آئل اکانومی بھی ہے، وہ 106 نمبر پہ 106 نمبر پہ ہے. تو ہم خوشی کے حساب سے اب ہم نے جیسے بھی یہ اچیو کیا ہے کہ ہم خوش رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہم خوش رہتے ہیں. ہیپینس ہے کیا؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوش ہونا اپنی عموماً جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کرنا خوش ہونا ہوتا ہے. دوسرے کی مرضی میں مطمئن ہونا ٹھیک ہے، لیکن اپنی خوشی میں خوش ہونا یا اللہ کی رضا میں خوش ہونا، ہمارے پاس خوشی کے یہ دو مطلب ہیں. اس کے بیچ میں روزمرہ زندگی میں ناظرین خوشی کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں جن پر میرے خیال میں آج ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ خوشی ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ ہماری چوائس ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے یا نہیں رہنا. اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، بہت سارے مسائل ہوں گے جو میں نے زندگی میں دیکھے ہوں گے، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے. ہر شخص یہاں تک کہ پھر حوالہ دوں گی، نفسیات یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب رو رہا ہوتا ہے یا ضد کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی مسئلے کو فیس کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا نہیں پا رہا ہوتا لیکن اس کو کوئی پرابلم ہوتا ضرور ہے. تو پرابلم جو ہے وہ ہر کسی کی عمر، ہر کسی کے درجے اور ہر کسی کے ایکسپوئر کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن رہتا ضرور ہے.
تمام تر پرابلمس کے باوجود آپ کا ہیپی رہنا، آپ کا خوش رہنا اور آپ کا مطمئن رہنا، یہ آپ کی چوائس ہے، یہ اور کسی کی چوائس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں 7 بلین افراد ہیں اور ایک ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، تو 20 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں کسی ایک بندے کی خوشی کے لیے کام کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اپنی خوشی جو ہے وہ خود ہی لانی ہوتی ہے۔ ارسطو ایک بہت مشہور فلاسفر گزرا ہے، اس نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی میں آپ کسی بھی چیز کو مقصد حیات کہہ لیجئے، آپ کچھ بھی بحث کر لیجئے، لیکن دراصل گھوم پھر کے انسان کی زندگی کا جو مقصد رہ جاتا ہے جی، وہ خوشی رہ جاتا ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ بلا وجہ بھی خوش ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی آر نہیں ہے، لیکن آپ کو خوش رہنا چاہیے، یہی آپ کا مقصد حیات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے دنیاوی حساب سے گنتی کرنے کے لیے، فہرست بنانے کے لیے، لیکن آپ خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ کامیاب بھی نہیں ہیں۔ تو کامیابی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ہے، اور خوشی کا بیڈ راک جو ہے، جو بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے اطمینان۔ آپ مطمئن رہیے ان چیزوں پہ جو زندگی نے آپ کو دی ہیں، آپ مطمئن رہیے کہ آپ نے پوری کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو ملا ہے اس پہ آپ کو مطمئن اور خوش ہونا چاہیے۔ خوشی جو ہے ناظرین، یہ ایک بہت صحت مند دماغ کی علامت ہے، اور ایک صحت مند دماغ جو ہے وہ ایک صحت مند جسم کی علامت ہے۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ صحت مند رہیں، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صحت مند دن گزاریں، جو کہ اس پلیوشن کے ساتھ مشکل ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی پیسے سے آتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں اگر ورلڈ ٹور کر لوں تو میں خوش ہو جاؤں گا، کچھ کو لگتا ہے کہ شہرت خوشی دیتی ہے، کچھ کو لگتا ہے پسند کی شادی خوشی دیتی ہے، کچھ کو اولاد خوشی دیتی ہے، اور بہت سی انمبریبل چیزیں ہیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو خوش کرتا ہے۔ تو 20ویں صدی میں بٹوین 1920s اینڈ 1950s امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی۔ ڈاکٹر ڈینیل ایک اکانومسٹ تھے، اور انہوں نے بعد میں نوبیل پرائز بھی لیا۔ انہوں نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے ان تمام خاندانوں کا کافی عرصے تک، تقریباً 20-30 سالوں تک سروے کیا، جو کہ بہت زبردست قسم کے اکنامک کرنچ میں گئے تھے 1920s میں، جو غریب ہوئے، جو لکھ پتی تھے اور سڑکوں پر آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جب اٹھنا شروع کیا وہ سارے کرائسس کے بعد، اور آپ دیکھ لیجئے 20s اور 50s کے بیچ میں امریکہ نے دوسری جنگ عظیم بھی لڑی ہے، امریکہ نیوکلرائز بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا اور اقوام متحدہ بھی بن گئی۔ یہ اس زمانے کے امریکہ کی بات ہو رہی ہے جو بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ڈوب گئیں اور نئی انڈسٹریز کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے دیکھا کہ کیا پیسہ جانے سے خوشی چلی گئی؟ ہاں جی ضرور چلی گئی، کیونکہ بہت محنت ہوئی اور وہ نہیں ہاتھ میں رہی۔ کیا پیسہ واپس آنے سے خوشی آ گئی؟ تو جی ہاں جی ایسا ہوا کہ پیسہ آنے سے خوشی آ گئی اور آتی چلی گئی، اور مختلف انڈیکیٹرز لیے گئے، فیملی کے اکٹھے فیملی ٹائم گزارنا، آؤٹنگ پہ جانا، گپ شپ لگانا، فیملی بریک اپس کا کم ہونا، ریلیشن شپ کا اسٹرانگ ہونا، بچوں کو ٹائم دینا، اور بہت کچھ، بہت انڈیکیٹرز۔ لیکن جب جیسے جیسے خاندانوں کی کمائی $75,000 سالانہ تک پہنچ گئی تو خوشی کا ایک کانسٹنٹ لیول بن گیا، اور وہ محسوس ہونی ختم ہو گئی۔ یعنی اس میں ایکسائٹمنٹ نہیں رہی، اس میں کچھ نیا پن نہیں رہا، ایسا لگا کہ یہ ایک مستقل حالت ہے زندگی کی اور یہ ایسے ہی رہے گی۔ اب ہم $75,000 سالانہ تک آ گئے ہیں، ہم اپنی ضروریات زندگی اور اپنی صحت اور جو مناسب سے ایک انسان کے خواب ہوتے ہیں اس دنیا میں، ہم اس کے مطابق بالکل سٹیبل ہو گئے ہیں۔ تو خوشی کا پیمانہ اس حساب سے پہلے کانسٹنٹ ہوا اور اس کے بعد کم ہونے لگ گیا۔ جیسے جیسے امریکیوں کی کمائی بڑھنی شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی خوشی کا پیمانہ کم ہونے لگا۔ پھر ان کو خوش ہونے کے لیے اور بڑی وجہ چاہیے، اور ہمیشہ آپ کو اور بڑی وجہ نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 30 سال کی ریسرچ کے بعد ماہر نفسیات اور ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ آپ کو خوشی دے اور وہ خوشی دیتا رہے، کیونکہ جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں یہ ایک ایٹرنل ویلیو ہے، یہ یونیورسل ہے، ایک کائناتی چیز ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، انسان آتے جاتے رہیں گے، لیکن خوشی جو ہے وہ انسانوں کی زندگی میں اتنی ہی اہم رہے گی ہر زمانے میں۔ تو خوشی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوشی کا جو کانسیپٹ ہے اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ناظرین میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں خوشی کو سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا بایولوجیکل جو کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ خوشی ایکسائٹمنٹ کو پہنچی، پھر وہ اتنا امیر ہونا ایک روٹین ہو گیا، اور اس روٹین کے بعد ہم نے اکثر لو میرجز میں دیکھا ہے کہ جتنی قدر اور جو قدر و منزلت ایک دوسرے کی شروع میں ہوتی ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم اتنی نہیں رہتی ہے، ایکسائٹمنٹ کا لیول نیچے آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ شخص یا حضرت یا یہ خاتون میری زندگی میں ہیں تو انہوں نے اب اس طرح سے رہنا ہے، تو اس کے بعد وہ ایکسائٹمنٹ کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی خوشی نیچے آ جاتی. جب خوشی نیچے آ جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ والا بدل گیا ہے، اور پھر وہاں سے پہلے ایک وہ مستقل مزاجی شروع ہوتی ہے، پھر ریفلیکس ایکشن سیٹ ہو جاتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر بوریت ہو جاتی ہے. دس از ہاؤ اٹ گوز. زندگی کی ہر اس چیز کے لیے جو آپ کو ایکسائٹمنٹ دیتی ہے. ہوتا کیا ہے انسان کے دماغ میں، انسان کا جو بالکل مڈل ہے برین کا، وہاں سے لے کر آپ کے برین کے فرنٹ تک ایک راستہ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں میزو لمبک پاتھ وے. میزو لمبک پاتھ وے جو ہے یہ سیمی میڈیکل ٹرمینالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو آپ کے اطمینان اور خوشی کے ساتھ ایک خاص قسم کا انزائم ہے ڈوپامین، جو کہ آپ کے برین سے آپ کی باڈی میں بھیجتا ہے اور آپ کو خوشی اور پلیئر کا احساس ہوتا ہے. ناظرین ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے سوال کیا، ہم لوگ اسلامک فلسفہ پڑھ رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ شراب اگر دنیا میں حرام ہے تو پھر رب کائنات نے وہ روز قیامت کے بعد اگلی زندگی میں پرومس کیوں کی ہوئی ہے، شراب طہور کا ذکر کیوں ہے. میں نے اپنے اس وقت کے علم کے مطابق اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی. یہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ میرے اسٹوڈنٹ مجھے دوبارہ ملیں اور میرے سے یہ کویسچن کریں تو جی اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں پلیئر اور ہیپینس اور سیٹسفیکشن کا یا ایکسائٹمنٹ کا جو ہارمون ہے وہ آپ کا میزو لمبک پاتھ وے سے آتا ہے، اور اس کے آنے کی وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہیں. تو یہ رب کی مرضی ہے کہ اس نے کون سی وجہ اس دنیا میں آپ کے لیے کراس کر دی. فوربڈن ہے، آپ وہ پروہیبٹڈ ہے، آپ نہیں جا سکتے. لیکن نیکسٹ جو ہے وہ کیونکہ صرف ڈرگز نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میزولمبک ڈوپامین سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ حیران ہوں گے کہ کسی انسان سے ملنا، کسی بھی لائک مائنڈڈ انسان سے ملنا، سفر کرتے ہوئے، کہیں پر کسی اسٹیشن پر انتظار کرتے ہوئے، ایسے ہی مارکیٹ میں کھڑے ہیں بلنگ کا ویٹ کرتے ہوئے، آپ کی وائبس کنیکٹ کر جائیں. کسی بھی عمر کا انسان ہو، کسی بھی جینڈر سے ہو، بچہ بھی ہو، آپ اس سے بات چیت کریں، آپ کا وہ جو خوشی کا ہارمون ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، باڈی کو میسج جاتا ہے اور آپ خوش محسوس کرتے ہیں. جو حالات یہ حاضر کی ریسرچ ہے بایولوجی کی اور نفسیات کی، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جب سوشلی کنیکٹ کرتے ہیں، انسان جو ہے اس کی چپ اس طرح کی بنائی ہوئی ہے، اسے ہارڈ وائر کیا ہوا ہے انسان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے. انسان کے بغیر مر بھی سکتا ہے. دنیا کی تمام جیلوں میں خطرناک ترین مجرموں کو قید تنہائی کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان کا انسان کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. ضروری نہیں کہ آپ جس انسان کے عشق یا محبت میں مبتلا ہوں اس کے ساتھ رہنا. جنرلی میں بنی نوع انسان کی بات کر رہی ہوں. تو انسان جب انسان سے کنیکٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ خوشی اسے کہیں نہیں ملتی. تو جب بھی آپ دکھی ہوں، آپ پریشان ہوں، پلیز آپ جائیں پارک میں، ایسے ہی واک کریں، کسی سے ملیں، کسی سے بات کریں، دنیا کے کسی بھی موضوع پہ 2-4 گپ شپ لگائیں، آپ ریلیکسڈ فیل کریں گے. اچھا، خوشی جو ہے اور جو مینٹل ہیلتھ ہے یا جسے ہم ایموشنل ہیلتھ کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر صرف نفسیاتی مرض نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے، انزائٹی نہیں ہے، شیزوفرینیا نہیں ہے، ان کا نہ ہونا خوشی کا سبب ہے. تو ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ان بیماریوں کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک عجیب سی نمبنس ہوتی ہے، دماغ سن ہوتا ہے، جسم ان ایکٹیو ہوتا ہے اور انسان کا دماغ اس طرف جا رہا ہوتا ہے. تو کسی نفسیاتی پرابلم کا نہ ہونا خوش ہونا نہیں ہے. خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہر دن کو چیرش کریں. صبح اٹھیں تو سوچیں کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ میں دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہوں. اس کی میں آپ کو ایک ایسے مثال دیتی ہوں
کبھی بھی قریبی قبرستان میں جانا شروع کیجئے اور آتے جاتے فاتح خوانی شروع کیجئے. آپ کو ہفتہ در ہفتہ، بعض اوقات روز بروز بڑھتی ہوئی قبروں کی تعداد نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب یہ لائن بھی مکمل ہوگی، اب اس لائن میں بھی میرے جیسے بہن بھائی آنے لگ گئے ہیں. تو آپ ہر صبح اٹھ کے کوشش کریں گے، خوش ہوں گے کہ جس کے لیے آج گورکن کو فون گیا وہ میں نہیں ہوں. سب سے پہلے آپ اس زندگی کے لیے خوش ہوں گے، پھر اس کے بعد ان رشتوں کے لیے خوش ہوں گے جن کے ساتھ گزارنے کے لیے آپ کو ایک دن اور مل گیا. پھر اس خوشی، اس صحت کے لیے خوش ہوئیے، اس سمجھداری اور اس شعور کے لیے خوش ہوئیے جس کے ساتھ جو آپ کے ہتھیار ہیں اور آپ پورے دن کے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. انسان اکیلا وہ سب کچھ کر سکتا ہے خوشی کے ساتھ جو کہ وہ غم کے ساتھ نہیں کر سکتا. غم ایک بیماری ہے، غم ایک جذباتی بیماری ہے، غمگین رہنا ایک بیماری ہے. آپ کے اندر اس طرح کے انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے تمام جو اندرونی اعضاء ہیں ان کو غمگین کر دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو ہم ان سے میڈیکل ٹرم میں سمجھ رہے تھے کہ اچھا یہ کیا پرابلم ہے، یہ کیا پرابلم ہے ایک عزیز کے لیے. تو انہوں نے کہا اس کو کہتے ہیں ویپنگ لیور. ہم نے کہا ویپنگ لیور؟ انہوں نے کہا ہاں جی، جگر بھی روتا ہے. میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں جب ایک انسان بہت زیادہ سٹریس لے لیتا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن لے لیتا ہے، سال بسال اس کا کوئی سلوشن اسے نظر نہیں آتا، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت سٹرونگ ہوں، اور کسی بھی وجہ سے تو اس کا لیور جو ہے وہ ایک خاص کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس میں وہ سکڑ جاتا ہے، اور اس کے پورا جو جگر کا وجود ہے اس میں سے اس کی رطوبتیں نکل کے ویسے ہی اس کے جسم اور پیٹ میں آنے لگ جاتی ہیں. رطوبت جیسے ہی جگر سے نکلتی ہے وہ سیپٹک یا پوائزنس ہو جاتی ہے، اور یہ ایک فیٹل کنڈیشن ہے، یہ ایک ٹرمینل میڈیکل کنڈیشن ہے جس پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ یہ زندہ رہیں گے تکلیف میں رہیں گے، اور اس طرح کی تکلیف دہ سی بات ہے. صرف یہ اندازہ کرانا چاہ رہی ہوں، خوش رہنا صرف شکر گزاری نہیں ہے، خوش رہنا صرف اسلام یا مذہب نہیں ہے، خوش رہنا آپ کی صحت بھی ہے. خوش رہنے کی کوشش کرنا بھی صحت ہے، اور خوش رہنا آپ کے ہر جسمانی جو عضو ہے اس کی بھی صحت ہے، آپ کے دماغ سے لے کے آپ کے پاؤں کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کے. ناظرین، خوش رہنے کے لیے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، ہماری کوشش، اور ہماری کوشش کے ساتھ ہماری غذا. انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے، لیکن کچھ چیزیں جو کہ کچھ ذاتی تجربہ ہے اور کچھ جو میری ریسرچ میں آئی ہیں. ناظرین، جو بھی چیزیں جن میں نکوٹین یا کیفین ہوتا ہے وہ آپ کو فوری طور پہ بہت خوشی محسوس کراتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دم سے آپ کا جو ڈوپامین کا لیول ہے وہ باڈی میں ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس کے ڈراپ ہوتے ہی آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایک سیڈنس کا، عجیب سا ڈپریشن کا جو ہے وہ ایک جذبہ محسوس ہوتا ہے. ایسی تمام چیزیں جن میں آرٹیفیشل یا ٹرانس فیٹس ہیں، چیزیں لیتے ہوئے پلیز ان کے انگریڈینٹس پڑھ لیجئے. جن میں ٹرانس فیٹس ہیں، اگر آپ کی فیملی میں کولیسٹرول ہے اور آپ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اسپیشلی شام 6 بجے کے بعد، تو آپ کے موڈ سوئنگز آنا جو ہے وہ ایک بایولوجیکل کنڈیشن ہے، لیکن وہ پھر اس کے سوشل ایفیکٹس آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ویجیٹیبلز اور فروٹ کو ایوائڈ کرتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مینوفیکچرڈ شوگری پروڈکٹس کھائیں، یعنی ایسی چیزیں جو پیکٹ میں آتی ہیں اور میٹھی ہوتی ہیں، جن میں بہت زیادہ وائٹ شوگر کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جیسے میدا وغیرہ کی چیزیں ہیں، بیکری پروڈکٹس ہیں، وہ کھانے سے بھی آپ کے موڈ سوئنگز آتے ہیں، اور آپ کی باڈی میں جو ہیپینس کے ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن ڈسٹرب ہوتی ہے. فرائیڈ فوڈ کھانے سے ہیپینس جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے. فوری طور پہ آپ اس کو ہیپی فوڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا آفٹر ایفیکٹ آتا ہے. کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے موڈ سوئنگز کو بیلنس کریں گی، کون سی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ چڑچڑے نہ ہوں اور آپ خوش رہیں. فش کا استعمال، اومیگا 3 والی نیچرل جو چیزیں ہیں ان کا استعمال، نٹس، ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں، ایووکیڈو اسپیشلی، فلیکس سیڈ ہو گیا، بینز ہو گئے، آپ کے پاس جتنی بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں. اگر کوئی ہیویلی آئرن والی فوڈ ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، ادروائز آپ کی جتنی بھی گرین ہے. اور ڈیفینیٹلی سٹرس فروٹ جو ہے ہیپیسٹ فروٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا شروع کر دیں. موسٹ امپورٹنٹ، ڈونٹ پلے گیمز ود یور سلیپ پیٹرن. آپ اپنی نیند کے ساتھ، نیند کے اٹھنے میں، اپنے سونے جاگنے کے ساتھ آپ کھیل مت کھیلیے. یہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کھیل کھیلیں گے. آپ کا اگر ویکینڈ بھی ہے، آپ کے فرینڈس بھی آئے ہیں، کچھ بھی ہے، کوشش کریں کہ آپ کے سونے اور جاگنے کا ٹائم ایک رہے.
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے باڈی میں جتنے بھی آرگنز کام کر رہے ہیں وہ آفس میں بیٹھے ہیں. ان کا کام شروع کرنے کا اور ختم کرنے کا ایک وقت ہونا چاہیے, اور پھر ان کا ایک بایولوجیکل کلاک چل رہا ہے, وہ آپ کی گھڑی پہ لگے ہوئے کلاک سے بالکل الگ ہے, اس کو فطرت چلا رہی ہے. آپ اسے سال بہ سال اگر اپوز کرتے چلے جائیں گے, امریکہ میں تو جی یہ ریسرچ آ چکی ہے کہ جو لوگ اوور ورک کرتے ہیں, جو لوگ اپنی رات کی نیند بہت کم کرتے ہیں, دماغی کام اور ڈیسک کا کام اور اسٹریس اورینٹڈ کام زیادہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ویکینڈ پہ پیچ اپ کر لیں گے, عموماً وہ لوگ 40+ میں جا کر ہارٹ اور کینسر جیسی کارڈک اور کینسر جو پرابلمز ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نیند کے ساتھ مت کھیلیے. نیند آپ کی زندگی میں وہ کرتی ہے جو دوائیاں نہیں کر سکتی, جو تھیراپی نہیں کر سکتی, ڈاکٹرز نہیں کر سکتے, اور کیونکہ اٹ ری جنریٹس یور سیلز. اچھا, آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ سوشل انٹریکشن کرتے ہیں اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں نئے سیلز بھی بنتے ہیں, نئے بلڈ سیلز بھی بنتے ہیں, ریپلیکیٹ ہوتے ہیں, آپ کے امیونٹی سسٹم کے سیلز بھی ریپلیکیٹ ہوتے ہیں. ایک اور چیز ناظرین, آج کل گیجٹس استعمال کرنے کا بہت رواج ہے. رات سونے سے کم از کم گھنٹہ پہلے اپنے گیجٹس کو وائنڈ اپ کر دیجئے, اپنے سے 10-12 فٹ ان کو دور رکھیے. ان کی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کے گارڈز لو ہوتے ہیں, اس کی قلعہ بندیاں نیچے ہوئی ہوتی ہیں, اور جتنی بھی ویوز آتی ہیں وہ وائبس بڑے سکون سے آپ کی باڈی میں, بون سٹرکچر میں, آپ کے مسلز میں, آپ کے برین میں ایبزارب ہوتی چلی جاتی ہیں, اور صبح اٹھ کے آپ کی باڈی آلریڈی بہت سی جو اس طرح کی ویوز ہیں ان کو اور فریکوینسیز کو فائٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. کوشش کریں سونے سے پہلے ٹی وی بند کر دیں, آپ کے کمپیوٹر سکرینز آف ہوں, اور بچوں کے لیے تو خیر اس سے بھی زیادہ. اگر آپ کی زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, جن کو پوچھا جاتا ہے کیا کر رہے تھے, کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹھے تھے. کوئی دوست آ گیا کہ یار پشاور تک جا رہا ہوں چلو گے, تو آپ اٹھے پنڈی سے پشاور ایسے ہی اس کے ساتھ چل پڑے کہ ہاں بس میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ان کی باڈی کے سیلز جلدی ڈی جنریٹ ہوتے ہیں اور جلدی ڈی کمپوز ہوتے ہیں, یعنی بڑھاپا جلدی آتا ہے. ایسے لوگ جو کہ اپنے سے کوئی کریٹیو کام لیتے رہتے ہیں ان کی باڈی کے سیلز ری جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. جو لوگ خود سے اوور ورک لیتے ہیں ان کی باڈی کی کا سیکوینس ان سے پھر الگ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے پریشرز ہیں اور آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے, آپ خوش نہیں رہ سکتے, اور ایسے سٹریسز ہو گئے ہیں جو, یا پھر آپ کا ورک لوڈ اتنا ہے آپ سو نہیں سکتے, نہ سونے کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں, تو پلیز ایک کام کریں, گھر میں کوئی پیٹ رکھ لیں. جو پرندے ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, اسپیشلی جو حلال ہیں, جن کو رکھنا جائز ہے, گھر میں رکھ لیجئے اور ان کے ساتھ وقت بتائیے. بچوں کے ساتھ وقت بتائیے, بچوں کی اسکن سے بڑی پیاری پیاری وائبس جنریٹ ہوتی ہیں جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں. کوشش کریں اگر آپ لوگ اولڈ ہوم میں جا سکیں, کیونکہ وہ بڑھاپے میں ان پہ وہ بچپن واپس آیا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ وقت گزار کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ والنٹیئر ورک کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان کا جو ہیپینس کا, کنٹینٹمنٹ کا اور ہیلتھ کے ہارمونز ہیں یہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب انسان کچھ دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت ورتھ دے رہا ہوتا ہے, وردی فیل کر رہا ہوتا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ میرا مقصد حیات کہیں پورا آ رہا ہے, میں کسی کے کام آ رہا ہوں. والنٹیئر کرنا از اے کنڈیشن آف ہیپینس. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, انسان کو کوئی دکھ, کوئی بزنس, کوئی حادثہ نہیں مارتا, انسان کو ہمیشہ رشتے مارتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ ہیلدی رہیں اور وہ پیسفل رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اللہ حافظ.